اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ الاعراف کی 40 تا 43 4 آیات ہیں جن کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے: یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ سورہ اعراف جیسا کہ بار بار آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ مکی سورہ بھی ہے اور اس کے اندر انذار کا یعنی آگاہی کا، چونکانے کا، ڈرانے کا پہلو غالب ہے۔ انبیاء کرام کے قصے آگے آ رہے ہیں۔ اب اصحاب اعراف کا ایک درمیان میں ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام نے جیسے جیسے اس دنیا میں اپنی دعوتیں اپنی قوموں کے سامنے پیش کی ہیں اور قوموں نے جو ان کا جواب دیا ہے اس کی تفصیل اسی سورہ میں ہے۔ آج کی آیات میں اہل جہنم اور اہل جنت کے تعلق سے وہ اصولی چیزیں بتائی گئی ہیں جو اللہ کے رسولوں نے اس دنیا میں ہر زمانے میں فرمائی ہیں اور بتائی ہیں۔ تو پہلی آیت میں اللہ رب کریم نے یہ فرمایا: ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔
یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور آیات آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ سبق لے انسان خود بھی ایک آیت ہے اللہ کی، یہ زمین اور آسمان بھی اللہ کی آیات ہیں، دن اور رات بھی اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے رسول بھی اللہ کی آیات تھے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن پاک اور قرآن پاک سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ سب ورسز بھی اللہ کی آیات ہوتی ہیں۔ ان سب سے سبق لینا چاہیے ہمیں۔ ایک طرف کتاب فطرت ہے جس سے ہمیں سبق لینا ہے، اس کو پڑھنا ہے، کتاب فطرت ہے اس کو پڑھ کے سبق لینا ہے۔ ایک کتاب الہی ہے، اس کو پڑھ کر ہمیں سبق لینا ہے۔ تو دونوں قسم کی آیات ہوئیں، ایک کتاب آیات ہیں، کتاب الہی والی آیات، ایک فطرت کی کتاب کی آیات ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ان سب آیات کو پڑھ کر صحیح سبق لے۔ تو جنہوں نے ان آیات کو نہیں پڑھا اور ان سے صحیح سبق حاصل نہیں کیا بلکہ جھٹلا دیا، اب ان میں سے کچھ ایسی آیات ہیں جن کا بالکل واضح طور سے جھٹلانا سمجھ میں آتا ہے، جیسے رسول آئے، رسول نے کہا یہ بات ہے اس کو مانو، انہوں نے جھٹلا دیا، تو یہ تو ایک ایسی آیت ہے جھٹلا دیا۔ اور رسول خود آیت ہوتا ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا، وہ جب آتے ہیں دنیا میں تو حق و باطل کی کسوٹی بن کے آتے ہیں۔ ان کے بارے میں دنیا یہ جانتی ہے کہ ایسے لوگ ہیں یہ، ان میں ذرہ برابر بھی کوئی داغ و دھبا نہیں ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اسی لیے ان کو سب کو نہ صحیح تو ہمارے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص طور سے صادق اور امین کا لقب ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات یہی ہے، ایسے نہ سمجھیے کہ ان کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو بالکل واضح طور سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دکھا دیا، لیکن باقی لوگوں کے دلوں میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں کہا ایسے اس طریقے سے، وہ کہتے ہوں کبھی کہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ، کبھی غصے میں آ کے ایسے کہہ دیا ہے ساحر کذاب، تو میں نے آپ نہیں پڑھا ہوگا لیکن ایسے نہیں سمجھا کبھی۔ تو ایک بات فرمائی کہ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، سرکشی کی، استکبار کیا، تکبر کیا، میں ہم بڑے ہیں، یہ ہمیں بتانے آیا ہے، یہ ہے وہ چیز، یہ ہمیں بتانے آیا ہے۔ یہ کیا صاحب ہیں، یہ ہیں کون جو ہمیں بتا رہے ہیں؟ یہ ہے سرکشی، یہ ہے استکبار۔ اور اللہ تعالیٰ کو آپ جانتے ہیں استکبار ذرہ برابر پسند نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے خوب کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو اسی حدیث کو گویا قرآن پاک میں یہ ایسے بیان کیا گیا تھا جو اس میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ سوچیے آپ، اسی حدیث کو ایسے بیان کیا، اور ایک بار نہیں بہت بار بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، دو باتیں کہیں اس کے بارے میں، یعنی حضور کی حدیث نے تو اتنی سی بات ہی کہی تھی، لیکن دیکھیے پوری بات وہ بھی جامعیت کے ساتھ وہی اشارہ کر رہی ہے حدیث بھی، کہ پہلی بات یہ ہے کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلیں گے، ان کی روحوں کے لیے نہیں کھلیں گے، ان کے اعمال کے لیے نہیں کھلیں گے، ان کی دعاؤں کے لیے، مقبولیت کے لیے نہیں کھلیں گے۔ تین باتیں مفسرین نے کہی ہیں۔ دروازے کس چیز کے لیے نہیں کھلیں گے؟ اس دنیا میں جب وہ تھے تو دعائیں کر رہے تھے، دعائیں واپس پلٹ کے آ رہی تھیں، ان کے اعمال اوپر نہیں جا رہے تھے، اور ان کی روحیں بھی فرشتے دھکے دے کر سجین میں پھینک رہے تھے، آسمان کے اوپر عالم بالا میں، ساتھ میں آسمان تک، علیین میں نہیں پہنچ سکتی، علیین اوپر ہے، آسمان کے بہت اوپر ہے، سجین نیچے ہے بالکل، تو گیا ان کو دھکے دے کر پیچھے پھینک دیا۔ تو یہ بات فرمائی اب ان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ایک اور تفسیر بھی اس سے مراد ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی مہمان جاتا ہے اس کے لیے خاص طور سے کسی جگہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں، گیٹ کھولے جاتے ہیں، ویلکم کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے۔ استقبال کرنے میں باقاعدہ دو رویا لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، تشریف لائیے۔ قیدی کو دھکے دے کر کے دروازے کے ساتھ نہیں، کھڑکیوں کے ذریعے سے پھینک دیا تھا، یہ بات فرمائی، یعنی ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا،
دھکا دے کے ان کو پھینک دیا۔ یہ قرآن پاک کتنا ناراض ہے، سوچیے ان سے کتنا ناراض ہے، کیونکہ انہوں نے سرکشی کی تھی، آیات کو جھٹلایا تھا۔ یہ چونکانے والی آیت ہے، یہ انذار ہے، اسے انذار کہتے ہیں، انذار کا یہ پہلو ہے۔ پھر دوسری بات سنیے، یہ تو ابھی ابتدائی بات ہے، اب دوسری بات میں آئیے، اگلا مرحلہ دیکھیے۔ ابھی تو وہ دھکے دے کے پھینک دیا ان کو نیچے، وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اسے عربی محاورہ ہے، یہ تعلیق بالمحال کہتے ہیں اس کو، تعلیق بالمحال۔ آپ صاحب زیادہ سمجھیں گے کیونکہ ادب کے ہیں آپ، یعنی مطلب ایسی محال چیز، ایک ناممکن چیز، اس سے متعلق کر دینا چیزوں کو، اس سے جوڑ دینا۔ سوئی کے ناکے کو اونٹ سے جوڑنا۔ عرب میں اونٹ سب سے زیادہ جسیم جانور ہوتا تھا، اور آج بھی ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، خوب بڑا جسیم، بہت بڑا جانور ہوتا ہے، خوب بڑا جانور ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں سوئی کا ناکا کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ اور سوئی کے ناکے میں اونٹ کو گھسانا چاہے تو گھس سکتا ہے بھلا؟ کبھی نہیں۔ تو گویا ایسا ہی ناممکن ہے کسی سرکش کا، متکبر کا جنت میں جانا، ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کا جانا۔ مطلب کبھی نہیں ہو سکتا ایسے۔ قرآن پاک جو یہ دے رہا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے اندر تکبر ہو، وہ جھٹلا جائے تو وہ۔ دیکھیں ایک بات ہے، ایک حد تک ایک بات ہوتی ہے کفر مانے چھپا دینا، انکار کر دینا۔ ایک ہے جھٹلا دینا، اس سے بری بات ہوتی ہے، بہت سخت بات ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں نہیں مان رہا ہوں، ایک یہ نہیں کیسی بات کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں، جھٹلانا۔ تو اس لیے دونوں چیزیں بہت بڑی تھی، جھٹلایا اس نے اور سرکشی کی، اس لیے اتنا ہی سخت عذاب کا ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہیں جا سکتا، ایسے ہی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہ لوگ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں، مجرموں کو ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ یعنی بدلہ کوئی غلط نہیں مل رہا ہے، بالکل صحیح مل رہا ہے، برابر مل رہا ہے، انصاف کا تقاضا ہے، یہی تقاضا ہے۔ تم نے جس چیز کو نہیں مانا، جھٹلا دیا، آج تم جنت کو کیوں حاصل کرنے کی بات کر رہا ہو؟ تم نے تو مانے نہیں جنت کو، کبھی جنت ہوگی؟ تم نے جنت تو جنت اس سے پہلے جو عقیدے پر، جو آخرت کا عقیدہ ہے اس کو ہی نہیں مانا، جنت تو بعد میں بات آتی، جنت جہنم، تم نے اس عقیدے کو نہیں مانا، تو ظاہر ہے تم اس کے مستحق ہو بھی کہہ سکتے ہو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، جہنم ہی ان کے لیے گہوارہ، بچھونا، من فوقہم غواش، اور اوڑھنا ہوگی، اوڑھنا اور بچھونا جہنم ہی ہوگی ان کے لیے۔ مہاد مہد سے ہے، وہ جسے آپ یعنی نہلچا کہتے ہیں، جس سے آدمی بیٹھتا ہے، اور غواش اوپر سے لحاف اور اوڑھنا جو ہوتا ہے، اوڑھنا بچھونا، ہر طرف سے آگ ہوگی، گویا یہ کہا جا رہا ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، جہنم ہی جہنم ہوگی، یعنی بجائے جنت کے ان کے لیے جہنم ہوگی، اور جہنم بھی ایسے ہر طرف سے ان کے اوپر گھیرے ہوئے ہوگی وہ۔ اور یہ کہا یہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اوپر کہا تھا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ کہا۔ یہ مجرم ایسے ہیں کہ انہوں نے حق تلفی کی ہے، کس کی؟ اپنے نفس کی حق تلفی، تمام انسانوں کی حق تلفی، اور اپنے رب العالمین کی حق تلفی۔ یہ ظالم کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے تین بڑے حقوق جو تھے ان تینوں حق کو مارا ہے۔ پہلا حق، سب سے بڑا حق جو ہوتا ہے وہ رب کا ہوتا ہے، جس نے بنایا، پیدا کیا، معبود حقیقی ہے، تو اس کے آگے ہم جھک جائیں، اس کا انکار کر دیا۔ دوسرا آپ سب لوگوں کا حق ہوتا ہے، انسانوں کا حق ہے، جیسا درجہ بدرجہ، قریب جو لوگ ہیں ان کا زیادہ حق، اور جتنی ضرورت کے زیادہ لوگ ہیں، جن کی ضرورت زیادہ ہے، ان کا زیادہ حق، اور اسی طریقے سے عام تمام انسانوں کا حق ہے۔ اتنا حق ہے ایک مومن کا مومن کے ساتھ سلام کرے، یہ بھی تو ایک حق ہے۔ سوچئے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، بڑی بڑی باتیں بھی ہیں۔ ایک یتیم ہے، مسکین ہے، ہاتھ رکھنا، سرپرستی کرنا، کھانا کھلانا، غریب ہے اس کو دیکھنا، بچہ پڑھا ہوا نہیں ہے پڑھانا، یہ تمام چیزیں اچھے کام ہیں۔ یہ نہیں کر رہا ہے کوئی شخص اگر، تو سوچئے یہ ظلم کر رہا ہے، انسانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ میرے پاس ہے، میں نہیں دے رہا ہوں، یہ ظلم کر رہا ہوں۔ اور ایک اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ میری ذات کا تقاضا تھا کہ میں اس کو جہنم سے بچاتا، میں نے نہیں بچایا، ظلم کیا، تو پھر وہاں پر وہ ملے گا۔ جیسے میں دنیا میں خیال رکھتا ہوں کہ صحت کا خیال رکھتا ہوں، مرض سے بچاتا ہوں اپنے کو، سب سے بڑی بری چیز تو وہ ہے جہنم، اس سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے، نہیں کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ آج سے ہی
اس چیز کی طرف خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ تمام تینوں حق ہیں، تینوں حق نہ ادا کرنا ہی ظلم ہے اور اس کی سزا جہنم ہی ہے۔ اس کے برخلاف قرآن ہر بار یہ کہتا ہے، جب ایک بات کہتا ہے جہنم کی بات کہتا ہے تو جنت کی بات بھی کہتا ہے، جب جہنم والوں کی بات کرتا ہے تو اہل جنت کی بات بھی کرتا ہے، مقابلے کی بات کرتا ہے، مقابلے میں، تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ اور بات سمجھنے جبھی آتی ہے جب دونوں باتیں کہہ دی جائیں، دونوں پہلو سامنے ہوں۔ تو اب دوسرا پہلو دیکھیے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی ان غیبی حقائق کو مان لیا، ایمان لے آئے، ان غیبی حقائق کو مان لیا، سب سے بڑے غیبی حقائق ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور حقائق بھی ہیں جو غیبی نہیں ہیں، ہمارے لیے غیبی ہیں، جیسے رسول اللہ کا ہمارے لیے وہ بھی غیب ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے غیب نہیں تھا، وہ سامنے تھا۔ وہ تو ان تمام حقیقتوں کو مان لیا جو اس کائنات کی بڑی حقیقتیں ہیں، الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں، ان کو مان لیا۔ سب سے بڑی ریئلٹی جو ہے اللہ رب کریم کی ذات ہے کہ وہ اکیلا ہے، اپنی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جنت یا جہنم ہے، رسول ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں، تقدیر بھی ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کی طرف یقین ہونا، یہ ہے ایمان۔ تو کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ان حقیقتوں پر جن کو رسولوں نے بتایا ہے، اور ان کے مطابق، یعنی اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنے زندگیوں کو سنوار لیا، عمل صالح کیا۔ اور عمل صالح میں ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ نہیں کہ کبھی کبھی کر لیے، بلکہ ان کی زندگی کا رویہ یہی تھا کہ وہ عمل صالح کی زندگی پر، روش پر قائم رہے، زندگی پر اس کی روش پر قائم رہے، تو عمل الصالحات کرتے رہے، عمل صالح۔ پھر درمیان میں جملہ معترضہ ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی یہ جو تقاضا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے رسولوں کی طرف سے جو آیا ہے تقاضا کہ ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وسعت سے زیادہ ہو آپ کی، ایسی چیز نہیں ہے جو تمہارے پاس زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہو تم کر نہ پاؤ، ایسی بات نہیں۔ ہر شخص کو بوجھ اتنا ہی دیا گیا ہے جتنا اس کا کی وسعت رکھتا ہے۔ اب میں اس میں ایک بات اور جوڑ دوں تاکہ بات ہمارے میں، اللہ کے رسولوں نے جنرل باتیں بھی کہیں، لیکن اس میں مجھ میں آپ ہم جیسے معذور بھی ہوتے ہیں، معذور کے مطابق اس کی تکلف ہے، معذور کے الگ اصول ہیں۔ دیکھیے کتنی آسانی ہے۔ تو ایک شخص جو ہے بہت بڑا عالم ہے، اس کا الگ اس کا حساب ہوگا، ایک بیچارہ چھوٹا سا ہے، اس نے کچھ کم پڑھا ہے، بہت کم پڑھا ہے، ایک بہت اللہ کا شکر کہ اللہ نے بہت عقل دی ہے، ایک کو کم عقل دی ہے، تو جو جس کو عقل ملی ہے، جس کی اہلیت ہے، جتنی ایبلٹیز ہیں اس کی، جتنی صلاحیتیں ہیں، اس کے بقدر اس سے پوچھا جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، غور کیجیے کتنی انصاف کی بات ہے یہ۔ ہر ایک سے برابر سوال نہیں ہوگا، مسعود سے الگ سوال ہوگا، آپ سے الگ سوال ہوگا، اور آپ سے الگ سوال ہوگا، سب سے الگ سوال، بچوں سے جو جوان ہیں ابھی ان سے الگ سوال ہوگا۔ تو جو جتنی صلاحیت کا مالک ہے، جس جگہ پر ہے وہ، جتنے اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں اور اس کے تقاضے بنتے ہیں اس سے، ان کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، اور اس کی جتنی صلاحیت تھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لا نکلف نفسا، کسی بھی نفس سے اس کی وسعت سے زیادہ نہیں پوچھا جائے گا، مکلف نہیں ہے وہ۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی ہیں جنت والے، یہی جنت والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے بہت پیاری بات کہی ہے، اور اسی بات کو آگے آ جائے گی بات یہ کہ اس کو میں یہی جوڑ دیتا ہوں کہ نعمت ملے لیکن وقتی ملے۔ اللہ رب کریم نے انسانوں کو بہت نعمتیں دی ہیں، لیکن سب دنیا کی نعمتیں جو ہیں اس میں ہمیشگی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نعمت دنیا کی ہے ہی نہیں ایسی جس میں ہمیشگی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کی عمر ہی ہمیشہ کی نہیں یہاں پر۔ تو پہلے تو اس کو وہ جگہ جانا چاہیے جہاں پر اس کو ہمیشگی مل جائے، ایسی جگہ پہنچنا چاہیے جہاں ہمیشگی ہو، جہاں موت نہ آئے، مطلب کہنے کا یہ ہے۔ تو اس جگہ تو جانا چاہیے پہلے، تب وہاں پر اگر نعمتیں ملیں گی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوں گی۔ یہاں پر تو انسان نہ صرف یہ کہ اس کی مہلت نہیں ہے، بلکہ انسان کی مہلت کے ساتھ ساتھ انسان کی عمر کے ساتھ میں وہ نعمتوں کو وہ اس کو یعنی وہ نہیں کر سکتا، اس پر تلذذ حاصل نہیں کر سکتا، ان کو صحیح طریقے سے یعنی ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے محظوظ بھی نہیں کر سکتا، آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، کھانا کھا رہا ہے تو مطلب ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہیں بہت سی باتیں، انسان کی صلاحیتیں
اور یہاں پر ہیں تو کمزور ہیں، لمیٹڈ ہیں، تو یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے نعمتیں جہاں ہوں اور نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں، فیہا خالدون۔ اب ایک اور بات ہے، بہت پیاری بات ہے، دیکھیے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ پھر فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں۔ بہت پیاری بات، بہت اہم بات فرمائی اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگ جو ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کا کرم احسان ہے، ہم اپنے لحاظ سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص کی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی اور وہ راتوں کو نیند ہماری اڑا دیتی ہے۔ چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کھانے کی، پینے کی، ہر چیز، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کسی نے ایک شخص آیا، ہم سے ایک ایسی بات کہہ دی، ہمارے دل میں خلش پیدا ہو گئی، کدورت پیدا ہو گئی، رات کو نیند نہیں آ رہی۔ اب مجھے بتائیے کتنی تکلیف کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو جنت میں اگر یہ چیز بھی ہوتی ہے، اگر چھوٹی سی چیز، تو کتنی بری بات ہوتی، تو جنت ہی کیا ہوتی وہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا۔ اب دیکھیے بتاتا ہوں، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ گروہ ہی سے، غلط لوگوں ہی سے ہمارے خلاف، ہمارے بارے میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں، اپنے بھی کبھی کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں، اپنوں کے درمیان میں بھی کبھی بھی خلش کدورت ہو جاتی، محبتوں میں بھی کبھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ذہن میں بات چپ گئی، کوئی بات چپ گئی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس آیت پر کہ مجھے امید ہے کہ میرے اور عثمان، طلحہ اور زبیر کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کدورت نکال دے گا۔ اس آیت میں اس نے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ میں ہم لوگوں کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ۔ آپ پوچھیں گے حضرت علی نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، چاروں کے چاروں جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، چاروں کو چاروں وہ لوگ ہیں جن کو حضور نبی اکرم نے اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی۔ تو کہنا صحیح تھا نہیں ہوگا؟ اب جنت میں چاروں ہیں، لیکن آپس میں کدورت تھی، جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی ہے، اور آپ کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہو تو سن لیجیے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ زبیر اور طلحہ جو تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قیادت تھی اس کے خلاف میں تھی، علی کے خلاف تھے۔ افسوس تو بہت ہوا علی کو کہ بھائی یہ لوگ جیسے لوگ یار آج میرے خلاف ہو گئے ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، ام المومنین کو کسی نے کچھ وہ کر دیا ہوگا، ایسے سمجھ رہے تھے، بھی کسی نے، امیر معاویہ نے کچھ کر دیا ہوگا، لیکن ان کو تو سمجھنا چاہیے تھا، دل میں آتا خیال کیا ان کو تو سمجھنا چاہیے۔ اچھا رشتہ دار بھی تھے زبیر، حضرت زبیر تو آپ کو پتہ بھی شاید ہے۔ تو یہ کہا کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، یعنی ابھی زندگی میں فرما رہے ہیں، اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میرے اور طلحہ اور زبیر اور حضرت عثمان کے درمیان میں جو کدورت ہے وہ نکال دے گا اللہ تعالیٰ، اور بالکل نکال دے گا۔ قرآن پاک نے فرما دیا ہے یہ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، غل کدورت کو بھی کہتے ہیں، اور غل بغض و کینہ کو بھی کہتے ہیں۔ کدورت کو بھی کہتے ہیں، کدورت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لیکن غل کے اصل معنی جو ہوتے ہیں وہ بغض و کینہ ہوتے ہیں۔ مجھے اس پر بند کر کے کہہ رہا ہوں ایک بات، ڈاکٹر صاحب اس کو وہ کر دیں گے۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، اونچا نیت کا اپنی زینہ رکھنا، احباب سے صاف اپنا سینہ رکھنا، غصہ آنا تو نیچرل ہے اکبر، لیکن شدید ہے کینہ رکھنا۔ ہاں، اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں اپنی نیت کا زینہ اونچا رکھو، ظرف اعلیٰ ظرفی، احباب سے صاف اپنا سینہ رکھنا، اپنا سینہ احباب سے صاف رکھو۔ غصہ تو آ ہی جاتا ہے کہ فطری ہے، غصہ آنا تو نیچرل ہے اکبر، لیکن شدید ہے کینہ۔ کینہ مت رکھو، دل میں مت رکھو، غصہ آ گیا بات ختم، چلو ختم ہو گئی بات۔ میں بتا دوں آپ کو کہ حضرت طلحہ اور زبیر کی تاریخ پڑھی ہے آپ، جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا ہم سے غلطی ہوئی، یہ ہر تاریخ میں واقعہ، انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے علی کے خلاف ایسا کیا، ہمیں نہیں کرنا، اللہ ہمیں معاف کر۔ اس کا مطلب کدورت نکل گئی ہوگی یہیں، تو ان کی تو کدورت یہیں نکل گئی ہوگی، بالکل یہیں نکل گئی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے دل میں حضرت علی کے لیے کچھ خیال ہوگا؟ کبھی نہیں۔ انہوں نے کہا بات تھی، آئی گئی، ختم ہو گئی،
انہوں نے اپنی زندگی میں ہی موت سے پہلے ہی کدورت نکال دی تھی، اس میں دو رائے نہیں۔ لیکن اگر کبھی کبھی ایسا ہو بھی جائے کہ آدمی کے اندر کدورت رہ بھی جائے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کدورت کے ساتھ داخل نہیں کرے گا۔ تو کہا یہ جا رہا، ایک حدیث اور ہے بتا دوں آپ کو، حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جنتیوں کو جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہوگی، روک دیا جائے گا، پہلے روک دیا جائے گا، اور روکنے کے بعد میں ان تمام لوگوں کے درمیان میں جن میں کدورت ہوگی آپس میں کہیں گے بھائی آپ آپس میں وہ کر دو، ذرا اپنا معاملہ نپٹا لو، یہی جنت میں جانا ہے آگے، تو جو اپنی کدورتیں ہیں ختم کر لو۔ تو کہا گیا کہ کدورتیں اگر ہوں گی تو یا تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی معاف کر دے یار تو مجھے اس وقت، تو کہے گا ہاں بھائی میں نے معاف کی، کیوں جنتی ہوں گے وہ لوگ، یا وہ کہے گا بھائی مجھ سے کچھ لے لے ہے، اچھا کیا لوگے تو کہ میں تو جنت کا وہ ہو لینا چاہتا ہوں، تو اللہ کے حضور کہ اچھا ہم اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دے دے، یہ چیز ہوگی۔ تو گویا اب جو ہے سب بات ختم ہو جائے گی، جب سب بالکل ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر جنت پر یہ بات۔ ایک اور بات ہے بتا دوں آپ کو جس کے بارے میں مفسرین نے کہی بات، مفسرین نے ایک بات اور فرمائی ہے، وہ یہ کہ جنتوں میں بہت اونچے نیچے درجوں کا تفاوت ہوگا۔ تو یہاں دنیا میں تو کوئی رکاوٹ ہوتی ہے کہ یار اس کا اونچا دروازہ، اس کو اونچی، اس کی اونچی کوٹھی، اور میری کوٹھی بہت چھوٹی ہے، نیچی ہے، تو یہ خیال آئے گا نہیں، تو نہ وہاں نہیں آئے گا خیال، ہر ایک اپنے سے مطمئن ہوگا، جس درجے میں ہے بہت مطمئن ہوگا، اور دوسرے کا درجہ الگ الگ ہوگا، اس کے باوجود واہ واہ سبحان اللہ، اس سے بات کرے گا، شفاعت سے ملے گا، محبت سے ملے گا، واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کو بہت اچھا ملا۔ یعنی ایک بڑا آدمی، بہت اونچا آدمی جس کو بہت اونچا درجہ ملا ہے، وہ اپنے بیچارے چھوٹے جنتی سے کہے گا نہیں سبحان اللہ، ارے بہت اچھا آپ کو ملا ماشاء اللہ، اب کتنا دل بڑھے گا اس کا۔ یہ تمام باتیں مفسرین نے کہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں باقاعدہ کہی ہیں کہ آپس میں تفاوت ہوتا درجوں میں ہوگا تو اس کی وجہ سے کدورت پیدا ہوتی ہے، کہ نہیں کدورت وہ بھی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کدورت وہاں نہیں رہے گی۔ یہ فرمایا تجری من تحتہم الانہار، اور جنتیں وہ ہوں گی جو جنت کی باتوں پر چل رہی تھی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی۔ اب اس کے بعد اب وہ کس طریقے سے وہاں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ ہم خطبے میں عام طور سے شروع سے سنتے ہیں، جب خطبہ شروع ہوتا ہے یہ تو کہتے ہیں الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بہت سی جگہ پر خطبوں میں اسی طریقے سے خطبہ شروع ہوتا ہے، یہی ہے خطبے کے یہ ورڈز جو ہیں اسی آیت سے لیے گئے ہیں، ڈرائیو سے۔ وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں یہ بہت اہم بات ہے، الگ الگ باتیں مفسرین نے یہاں بھی کہی۔ ایک تو جنرل ٹرم میں بات بتائی، ایک نے کہا کہ جنت بہت مشکل چیز، جس کے لیے انسان زندگی بھر تگ و دوگ کرتا رہا تھا، اس دنیا میں تگ و دوگ کرتا رہا تھا، ایک مومن محنتیں کر رہا تھا، قربانیاں دے رہا تھا، تج رہا تھا، خون پسینہ ایک کر رہا تھا، آخرکار اس کو وہ منزل مل گئی جس منزل کی تلاش میں تھا، جس کی تمنا تھی، جو اس کے منزل مقصود تھی۔ تو جیسے بہت محنت کے بعد ایک بچہ جو ہے جو MBBS کی تیاری کرتا ہوتا ہے یا انجینئرنگ کی تیاری کرتا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو پاس وہ مل جاتا ہے، کامیابی مل جاتی ہے، کتنا سکون محسوس کرتا ہے، کتنا سکون محسوس۔ ایسے ہی یہ بات ہے، قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس میں کئی باتیں ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ پہلی بات وہ یہ کہیں گے تمام لوگ جنتی سارے کے سارے لوگ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اس جنت کی طرف کا راستہ دکھایا، ہدایت دی۔ جنت کا راستہ دکھانے میں پہلے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان ہدایت کے لیے جنہیں کتنے الگ الگ منزلیں ہیں، اسٹیپس ہیں۔ ایک انسان جو ہے یہاں پر ٹھوکریں کھا کر کے بھی ہدایت پاتا ہے، اور جب تک ٹھوکر نہ کھاتا ہدایت نہیں پاتا۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے، بالکل لاابالی شخص کا بچہ لڑکا ہوتا ہے، اچانک کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے، نمازی ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں عام طور سے، بلکہ یہی ہوتا ہے، بتا دوں آپ عام طور سے یہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ جنت کی طرف جانے کے راستے تبھی پاتے ہیں جب کوئی کبھی نہ کہیں کسی قسم کا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو بظاہر پریشان کون ہوتا ہے۔ آرام سے زندگی میں کوئی جنت کی بات نہیں کرتا میاں، بالکل آرام سے چل رہا ہو تو لاابالی رہتا ہے انسان۔ ایک چیز اب اس دنیا میں تکلیف سے شروع ہوئی جنت کی بات، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم
मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह। बहुत प्यारी आयत सूरह बकरा की थी। तुम समझते हो जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम्हारे साथ कोई तकलीफ़ें, मुसीबतें, अज़ियतें अभी हुई नहीं, पेश नहीं आई। तो इस दुनिया में एक जन्नती, असली जन्नती जो वहाँ पहुँचेगा, वो उन तकलीफ़ों, कुल्फ़तों से गुजर करके अल्लाह की तरफ से, ये सब कुछ कैसे होता, हर लम्हे अल्लाह की तौफ़ीक़ हमें लाल थी, तभी तो ऐसा हुआ। किसी वक्त भी ऐसा हो जाता, आदमी घबरा जाता, मुतज़्ज़ल होता ईमान उसका। हर हाल में ऐसा होता है। ज़रा सी बात ऐसी हो जाती है जो उसको एकदम कुफ्र की तरफ ले जाती है। यानी कितने वाक़यात ऐसे होते हैं। तो हर लम्हे अल्लाह की हिदायत वो वाली हिदायत जो तौफ़ीक़ की है, वो तौफ़ीक़ दे रहा है, तौफ़ीक़ दे रहा है, तौफ़ीक़ दे रहा है, अमल की तौफ़ीक़ दे रहा है, ईमान की तौफ़ीक़ दे रहा है। तो ईमान और अमल की तौफ़ीक़ देता रहा अल्लाह ताला, ये अल्लाह का शुक्र है। इसी पे शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस लम्हे वो हिदायत ना देता, उसी लम्हे इंसान जो है गुमराह हो गया होता, उसी लम्हे वो जहन्नमी हो गया होता। तो फिर फरमाया, वो ये कह रहे हैं कि ये जो है इस जन्नत की तरफ जो हमें अल्लाह ताला ने हिदायत दी है या रास्ता दिया है, मंजिल मक़सूद तक पहुँचाया है, वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना, अल्लाह ताला अगर इसकी हिदायत ना देता, तौफ़ीक़ ना बख्शता, हमें कभी भी जन्नत ना मिलती। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। अब देखिए, दो बातें हुई यहाँ पर, आमाल का जिक्र नहीं आया। अब गौर करिए, एक जन्नती जो है वो पूरी बात अल्लाह ताला के ऊपर, अल्लाह के फजल करम पर, उसकी हिदायत की तौफ़ीक़ बख्शी पर पेश कर रहा है। और सही बात भी यही है, गलत है या बताइए मुझे। अमल तो मियाँ जभी होगा जबकि अल्लाह तौफ़ीक़ देगा, मुझे बताइए। अमल हो सकता है, कोई भी अमल अल्लाह के इज़्न के बगैर, अल्लाह की हिदायत के बगैर, अल्लाह की तौफ़ीक़ के बगैर हो सकता है। ये तौफ़ीक़ बख्शी भी अल्लाह ही की तरफ से थी। जो टूटे फूटे हम सजदे करते हैं, उसकी तौफ़ीक़ बख्शी भी अल्लाह ही की तरफ से है। सोचिए आप, तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमने क्या दिया, हम कुछ नहीं दे पाए। तो वो सही कह रहे हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं, हमारे पास अपना तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऐ रब्बे करीम तेरा है, तेरा शुक्र है कि तूने हमें जन्नत तक पहुँचा दिया। फिर वो दूसरी बात कहेंगे, लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। दूसरी बात, बहुत बड़ा एतराफ़ हकीकत ये करेंगे कि सब कुछ जो हुआ है अल्लाह, तुमने अपने बंदों के ज़रिए से जो एक रिसालत का पूरा सामान फरमाया था, भेजा था, उसके बगैर ये नहीं मुमकिन था। देखिए, क्योंकि सूरह ये रिसालत की सूरह है, रिसालत की मतलब अगर रसूल ना आते तो हमें हिदायत कैसे मिलती। ये सब कुछ भी तेरे करम से मिला, और तेरा करम इस तरीके से हुआ कि तूने रसूलों को भेजा। तो रसूलों का एतराफ़, एहसान शनासी, ये भी बहुत अहम चीज़ है। रसूलों का के साथ एहसान शनासी कि हमारे रसूल जो हैं उनका कितना हक़ है हमारे ऊपर, कितना हक़ है। अब देखिए, इधर तो ये कह रहे हैं, उधर से आवाज़ आ रही है, मुनादी आ रही है, नूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तमुहा बिमा कुंतुम तामलून। निदा आ रही है वहाँ से, ऊपर से निदा आ रही है, अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से निदा आ रही है कि हाँ, तुम तो जो कह रहे हो तुम कहो, तुम्हारी बात भी अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात भी सुन लो, कि तुम सब कुछ तुम्हारे अमाल के बदले में मिला है। कितनी बड़ी बात कही, आप सोचिए। हमारे एक मुफस्सिर ने बात ही कही, बहुत प्यारी बात कही, ठीक बात कही। मेरे पास सब कुछ हो लेकिन मेरा ना हो अपना कुछ, यानी सब बारोड हो। मेरे पास सारी नेमतें हों, जैसे अमेरिका में लोगों के पास सब कुछ होते हैं, सब बारोड होती है। हाँ, उसके बाद कार भी अपनी नहीं होती, आपको पता है, मकान भी अपना नहीं होता, सब कुछ बारोड होता है, सब ऊपर से आया होता है, सबको आप उस पे होता है, आपका कर्जे पे होता है, बारोड किया हुआ होता है, कोई चीज़ अपनी नहीं होती। मकान भी गिरवी और रहन होता, हम भी यहाँ पर जो कर्ज लेते हैं, आपको पता है ऐसे ही होता है। तो हमसे भी पूछे मकान आपका है क्या? हाँ नहीं साहब, मकान तो अभी तो नहीं है मेरा अपना, हाँ जब पूरा कर्ज अदा कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा। कर्ज अदा कर सकता है इंसान अल्लाह का? वो तो कर ही नहीं सकता। लिहाजा हर चीज़ बारोड थी, कुछ नहीं थी उसका अपने, समझे आप? तो लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, ये तुम्हारा ही है। अब जो उससे उसके अंदर जो एक खुशी पैदा होगी कि अच्छा ये मेरी चीज़ है, मुझे मेरे अमाल के बदले में जन्नत मिली है। ये एजाज़ है मोमिनीन का, एजाज़ है जन्नतियों का, एजाज़ और इकराम है कि अल्लाह ताला ने हालांकि तौफीक बख्शी, अल्लाह ही तेरा सब कुछ था, वो ना देता तो कुछ ना होता, वो तौफीक ना देता कुछ नहीं होता, लेकिन अल्लाह रब्बे करीम का एजाज़ है, अल्लाह की शान है ये करीमी, शान करीमी, कि वो ये कह रहा है नहीं नहीं तुम्हारे अमाल की वजह से ऐसा है। अब दूसरी बात इसके अंदर आई,
یہ بات یہ ہے کہ ہم صرف اس بنا پر یہ نہ کہیں کہ میاں سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ہمارے کرنے سے کچھ ہوتا نہیں، لہذا ہم کیوں کریں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ بات، اس بات کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں ہی کہا گیا، اصلاح ہو جائے ہماری، یہ بھی اصلاح ہو جائے۔ اب اس میں ایک بات اور بتا دوں، حضور نے فرمایا، اس پر حدیث ہے، صحابہ کرام سے ایک بار فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص، کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ تو یا رسول اللہ اور آپ تو میں بھی، جب تک کہ اللہ رب کریم کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں نہ لے لے۔ یعنی غور کیجئے، ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی محض، یہ لفظ ہے محض اپنے عمل کی بات، محض لفظ ہے اس کے اندر، محض اپنے عمل کی، کیونکہ توفیق تو ساتھ میں ہے نا، محض اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا کوئی شخص، جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوال کر لیا، اور یا رسول اللہ آپ اور میں بھی یہاں تک کہ اللہ رب کریم کی رحمت مجھے ٹھاک نہ لے۔ تو اللہ کا رسول حبیب خدا، جس کے لیے کائنات ہم کہتے ہیں بنائی گئی، وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اور صحیح بات تھی، میں نے کبھی آپ کو بتا دی بات، اس سے پہلے وہی بات تو کہی تھی کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے تو کر رہے تھے، ہمارا اپنا عمل تھا ہی کیا، کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی دے دی تو ہم نے کیا دے دیا، اپنی جان بھی تو اللہ ہی کی تھی، امانت۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ دیکھو یہ بما کنتم تعملون، جو تم اعمال کرتے رہو اس کے بدلے میں تمہیں یہ وراثت ملی ہے۔ اب اس میں بھی بہت لطیف پہلو ہے، لطیف دو پہلو تھے، اوپر ایک لطیف پہلو تھا، اب یہاں ایک لطیف، یہ وراثت ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سورہ اعراف میں ابتدائی رکوعوں میں ابلیس اور آدم کا قصہ بیان فرمایا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں امتحان ہوا، امتحان میں غلطی ان سے ہو گئی، وہ درخت جس کو منع کیا گیا تھا اس سے انہوں نے کچھ چکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا نکلو اترو، جنت ہے وہ ہماری، لیکن کہا کہ تم اتر جاؤ، بنی آدم کو بھی نیچے ڈال دیا سب کو۔ اب وہ جنت ہماری اس کے ہم حقیقتاً وارث ہیں، مانوی وارث ہیں، جو ہمارے جد امجد کی جنت تھی۔ اورثتموہا میں اس طرف لطیف اشارہ ہے گویا، یعنی تم، قرآن پاک میں سورہ مومنون میں بھی یہی ذکر کیا ہے جنت الفردوس کے بارے میں، جنت الفردوس کے یہ لوگ وارث ہوں گے۔ یہاں فرمایا ہے اورثتموہا، اس جنت کے تم وارث۔ وراثت ہیریڈیٹری ہوتی ہے، انہیریٹڈ ہوتی ہے، یعنی میرے ابا کی طرف سے مجھے حق کچھ ملتا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو ابا کے پاس تھی وہ جنت، ایک زمانے میں وہیں تھے وہ، حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اتار دیا گیا، غلطی ان سے ہو گئی۔ اب غلطی کا ازالہ مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ حضرت آدم نے بھی غلطی کا ازالہ کر کے جنت پالی، تو پالی، ہم لوگ بھی اب اس میں ایک سپلیمنٹری دے رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں اب ثابت کر دیں گے کہ ہم اپنے باپ کی جنت کے وارث ہیں۔ یہ ہے یہاں پر اشارہ۔ تو فرمایا کہ نہیں، اور یہ ندا آئے گی اللہ کی طرف سے کہ ہاں نہیں، ایسی بات نہیں، تمہارے عمل کی بنا پر تم جنت میں، اتنا لوگوں کو جنتیوں کو سکون ملے گا۔ ارے ہاں، ہمارے عمل کی وجہ سے کہتے ہیں آدمی اپنا عمل جو کرتا ہے، میں یہاں بات ختم کر دوں گا، اور یہیں بات ختم ہو گئی۔ میں جب ہاسٹل میں تھا تو ایک شروع میں آ کر کے میں نے کھچڑی پکائی، وہ جلی بھی تھی، اس میں نمک بھی کچھ زیادہ تھا، لیکن پکائی پہلی بار میں نے، سمجھا، اتنی اچھی لگی صاحب۔ آج تک میری بیوی اس سے اچھی بناتی ہے یار، میں کبھی بھی اتنی اچھی نہیں سمجھتا، آج بھی یہی کہتا ہوں، میری وہ کھچڑی جو جلی ہوئی بھی تھی اور نمک بھی اس میں زیادہ تھا، وہ زیادہ اچھی تھی۔ کیونکہ میں نے بنائی تھی، میرا ہاتھ تھا، میری محنت تھی، میرا پسینہ تھا وہاں پر اس کے اندر۔ آدمی جو اپنے سے کرتا ہے، کیسی بھی چیز ہو، اس میں جو لذت ہوتی ہے بھائی میرے، وہ کسی میں نہیں ہوتی۔ آپ کچھ دے دیں مجھے، اسی لیے آپ کے بچے جو ہوتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے ملتا ہوتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ جو چیز میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہوتی ہے، اس کی قدر ہم کرتے ہیں۔ قدر کیوں نہیں ہو رہی یار؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو ماں باپ کی طرف سے مل گیا، قدر اس لیے نہیں ہو رہی۔ اگر وہ خود محنت کر کے لیتے کیا مزہ آتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں، تمہارے اعمال کی بنا پر مل رہا ہے۔ ارے کہا اچھا ہمارے اعمال کی وجہ سے، تو سبحان اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ہر آیت کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس کے پڑھنے اور سمجھنے میں ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔